یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں، ہم تو دوست ہی کہیں گے کہ ہم نفرتیں نہیں بانٹتے، ہم محبتیں تقسیم کرتے، ہم دوسروں کا احترام کرنا جانتے ہیں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ علم ہمارے پاس ہے، اور علم جو ہے یہ سکھاتا ہے دوسروں کا احترام کرنا۔ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ممبر پہ آ جاتے ہیں، انہیں دوسروں کے احترام کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو اور تیرا تیرا کرتے رہتے، تو یہ جہالت پہ مبنی ہوتی ہے بات۔ میں نے کہیں بات کسی جمعے میں کہہ دی کہ ہندوستان کی اس عورت شرما نے جو میرے نبی کا تمسخر اڑایا، تضحیک کی، مخول بنایا، گستاخی کی، اس نے بنیاد بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 عمر میں ہونے والی شادی کو، اس کو بنیاد بنا، اور نبوت پہ حملہ کی کہ تمہارا نبی ایسا تھا۔ 9 سال کی بچی اور خود ان کی عمر 52 سال، 52 بھی نہیں بلکہ 53-54 سال، 2 ہجری میں یہ شادی ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں آنے کے 2 سال بعد یہ شادی ہوئی ہے، 9 سال کی عمر میں۔ ہمارے کیا علماء لگے ہوئے ہیں اس کا دفاع کر رہے ہیں، کیوں؟ بخاری میں آ گئے۔ راوی کو مجروح کر دو، نبی کی عظمت کو بچا لو۔ راوی مجروح ہوتا ہے تو کر دو، کچھ نہیں بگڑتا، نبوت کی عظمت مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اس حال تھی، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، تمہیں آثار اور حدیث کے درمیان فرق کا بھی پتہ نہیں۔ یہ حضرت اور بعض روایات میں اس راوی کا قول ہے، راوی کا قول اور میرے نبی کی بات ایک جیسی۔ تم نے کہا کہ اس نے حدیث کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار نہیں کیا۔ ذالک الکتاب، باقی ہر کتاب کے راویوں پہ جرح ہو سکتی ہے، اور حضرت عائشہ کی حدیث میں جو راوی ہیں یہ کوفہ کے لوگ، کوفیاں تے سمجھ دو کہ کوئی نہیں سمجھ، کوفی لوگ جو اس کو روایت کرتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ بتائیں 2 ہجری میں حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی، کس ہجری میں؟ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی بقول تمہارے، 9 سال۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 3 ہجری میں آپ نے علماء سے سنا، سارے خطیب نہیں بیان کرتے کہ حضرت عائشہ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی؟ بولو، 10 سال کی بچی یہ کام کر رہی تھی؟ یہ بخاری میں ہے، مشکیزے کا اٹھانا 10 سال کی بچی کا کام ہے۔ 10 سال کی بچی پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لا رہی ہے۔ پھر اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ احد کے میدان میں جاتے ہوئے میرے آقا نے 15 سال کی عمر کے بچوں کو واپس کر دیا، تم بچے ہو نہیں آ سکتے۔ 15 سال کے بچوں کو نہیں لے جا رہے ہیں، 10 سال کی بچی کو لے جا رہے۔ تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی؟ تم نے مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے، وہ اسے بنیاد بنا کے میرے نبی کا تمسخر اڑاتے پھرتی ہیں، اس لیے کہ بخاری میں آ گیا ہے۔ تے سان تے اج پتہ لگا کہ تساں امام ابو حنیفہ دے مقلد نہیں، تساں بخاری دے مقلد ہو۔ ہمیں یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ تم بخاری کو درجہ دیتے ہو نبوت کا، بخاری میں آ گئے۔
کیوں بھائی یہ اوت کے؟ اچھا ایک اور بات بتاؤ، بدر کے میدان میں اسلام کا جھنڈا جو لہرایا گیا تھا وہ دوپٹہ کس کا تھا؟ بولو۔ اس وقت عمر 8 سال تھی، تمہارے بقول عمر 8 سال تھی، 8 سال کی بچی بدر میں آئی تھی جس کے دوپٹے کو جھنڈا بنا کے لہرایا گیا تھا۔ اود میں وہی عائشہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ ابن حجر نے لکھا، حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن ہے جن کا نام ہے اسماء، کیا نام ہے؟ اسماء، وہ عمر میں حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی۔ کتنی؟ بولو، تمہیں بات سمجھا دوں، تمہارے ساتھ کوئی بات کرے تو اس کے منہ پہ مارو۔ حضرت اسماء کتنی بڑی تھی؟ 10 سال۔ 100 سال عمر پائی ہے حضرت اسماء نے۔ کتنی؟ اٹھاؤ ابن حجر، 100 سال۔ 73 ہجری میں فوت ہوئی ہیں۔ کون سی ہجری میں فوت ہوئی ہیں؟ 73 اور 100 کتنے سال ہو گئے؟ 27 73 سال کی عمر میں، 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں حضرت اسماء فوت ہو رہی ہیں، تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور حضرت عائشہ اس سے 10 سال چھوٹی تھیں، تو ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے تھی؟ تم نے مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا، وہ اس کو لے کر میرے نبی کا مذاق بناتے پھرتی ہیں۔ کون ہے عام میں سے؟ کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم، کوئی بریلوی عالم، اٹھو ہمت کرو، 9 سال کی بیٹی کو بیاؤ، کرو اس سنت پہ عمل۔ کوئی ہے تیار؟ 9 سال کی عمر میں تم نے اسلام کا مذاق بنانے کی کوشش کی، صرف ایک روایت کی بنا پر۔ نبوت کا دامن داغدار ہو رہا ہے، آپ راویوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ راوی داغدار ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نبوت کی عصمت داغ، آپ کی عظمت پر اور آپ کی چادر پہ کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے۔ شرما نے اس خبیث عورت، اس نے تمسخر اڑایا، تضحیک کی اس نے، لیکن اس نے چیلنج کیا کسی مسلمان مذہبی اسکالر کو میرے تھی، اور سورت قمر کی اترنے والی آیتیں، یہ آیتیں بھی پڑھتی ہیں۔ یہ میں نے اس وقت سنی، میں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ نبوت کے ملنے کے 5 سال بعد سورت قمر اتری، تو جب بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں تو کم از کم 7-8 سال تو عمر ہوگی، آیت بھی انہیں یاد ہے۔ تو 5 نبوی میں ان کی عمر 7 سال ہو تو 13 نبوی میں ان کی عمر 16 سال ہو جائے گی، اور اس کے 2 سال 3 سال بعد ان کی شادی ہوئی تو عمر ان کی کتنی ہو گئی؟ 17 سال۔ یہ بخاری میں موجود۔ تبری نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی اولاد ہوئی 2 بیویوں میں سے، مکے میں 2 بیویاں تھیں، 2 بیویوں میں سے ان کی جتنی اولاد ہوئی وہ دور جاہلیت میں ہوئی، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے۔ تو حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نبوت کے ملنے سے پہلے کی۔ کیوں آپ ہتھیار دیتے؟ اس کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کا انکار کر دیے۔ علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے علماء کے درمیان، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ مانیں ہماری بات، آپ کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اپنی تحقیق۔ آپ بخاری کو بچاتے چلے جائیں، ہم محمد عربی کو بچاتے چلے جائیں۔ آپ بچائیں بخاری کو، آپ بچائیں راویوں کو،
بچائیں آپ ان کو. ہم نبوت کے دامن پہ کوئی داغ لگنے نہیں, میں اس سے انکار قطعاً نہیں کر. امام بخاری نے جو روایات درج کی ہیں 4 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری اپنی کتاب میں صرف 4,500 یا 5,000 حدیثیں لایا ہے. باقی امام بخاری نے ریجیکٹ کر دی, نہیں لی امام بخاری. امام بخاری کی بڑی پرکھ ہے, لیکن کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس میں کیا کر دیں, گڑبڑ کر دیں, کوئی لفظ بڑھا دیں, کوئی لفظ گھٹا دیں. تو علماء کو محتاط ہونا چاہیے, فتویٰ لگانے میں ذرا محتاط ہونا چاہیے. میں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ مجھے یہ رب نے آ کے نہیں کہا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے, مجھے جبریل امین نے بھی نہیں بتایا کہ یہ رب کی کتاب ہے. قرآن رب کی کتاب ہے, نہ مجھے رب نے بتایا نہ مجھے جبریل نے بتایا. او لوگو, میں نے تو قرآن کو بھی اللہ کی کتاب تب مانا ہے جب محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے. میں نے تو اسے بھی اللہ کی کتاب تب مانا ہے. آپ کے ارشادات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اور آپ کی حدیث کا انکار کرے, مستند حدیث, صحیح حدیث. لیکن حدیث کا کوئی معیار نہیں ہے پرکھنے کا, روایتاً بھی ہے, درایتاً بھی ہے. روایت کے اعتبار سے بھی پرکھنا ہے اور اس اعتبار سے بھی پرکھنا ہے کہ عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. 9 سال کی عمر, اس میں نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو رہی ہے. نکاح تو 6 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے اور 9 سال کی عمر. تو فتویٰ لگانے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے. اختلاف ہوتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, آپ اپنی تحقیق کریں, پیش کریں. ہماری جو تحقیق ہے وہ ہم نے اپنی جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے بیان کیا. خدا گواہ ہے, ہمیں تو نبوت کی عظمت اور عصمت عزیز ہے. ہمیں اور کیا ہے اس سے کہ نبوت کی چادر پہ کوئی کسی کافر, یہودی, عیسائی, ہندو, سکھ کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے. اس میں کوئی گمراہی والی بات کیا؟ اچھا اگر کسی نے 9 سال عمر مان لی, کافر ہو جائے گا, جہنمی ہو جائے گا؟ ایسا کوئی اختلاف ہے جس میں کوئی گمراہی والی بات ہے یا اسلام کفر والی بات ہے یا جنت جہنم والی بات ہے؟ اللہ کے بندو, اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا کریں, اختلاف کو اس حد سے بڑھا کے خلاف نہ بنا دیا کریں اور اس میں نفرتیں آپ بانٹتے رہیں کہ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں کہ یہ منکر حدیث ہے. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفت کیا؟ جب تک مخالفت نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا.